لوگوں کے تانے سن سن کر ایک لڑکا آفس سے گھر واپس آیا اور اپنے باپ سے پوچھا، ابو جان میری زندگی کی کیا قیمت ہے؟ باپ نے بیٹے کے چہرے پر اداسی دیکھی تو دراز سے ایک انوکھا پتھر نکال کر بیٹے کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا، اگر تمہیں اپنی زندگی کی قیمت معلوم کرنی ہے تو یہ پتھر لو اور بازار جاؤ، اور جو کوئی اس پتھر کی قیمت پوچھے تو زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالنا اور اس کے سامنے صرف 2 انگلیاں اٹھانا۔ بیٹا یہ بات سن کر کافی حیران ہوا اور بات مکمل ہونے تک غور سے سنتا رہا۔ اب بیٹے کو بھی تشویش ہونے لگی کہ آخر کار 2 انگلیاں اٹھانے سے آخر کیا ہوگا۔ وہ رات بھر یہی سوچتا رہا اور صبح ہونے کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ پتھر لے کر قریبی بازار چلا گیا۔ مارکیٹ میں پتھر لے کر گھومتا رہا لیکن کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر گھر لوٹنے ہی والا تھا کہ ایک عورت اس کی طرف بڑھی اور اس سے پتھر کی قیمت پوچھی۔ بیٹے نے وہی کہا جو اس کے ابا جان نے کہا تھا۔ اس نے صرف 2 انگلیاں اٹھا لیں۔ عورت نے پہلے اس کی 2 انگلیاں دیکھیں اور پھر اس کی شکل پر دیکھا اور ساتھ ہی اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور 200 روپیہ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور وہ پتھر لے کر چلی گئی۔ بیٹے کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ خوش ہو یا افسوس کرے۔ وہ بھاگتا بھاگتا گھر گیا اور اپنے ابا جان کو سارا ماجرا تفصیل سے سنایا۔ باپ نے اپنے ڈرار سے ویسا ہی ایک اور پتھر نکالا اور اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا، اب یہ پتھر لو اور میوزیم جاؤ اور وہی کرو جو پچھلی بار کیا تھا، یعنی کوئی قیمت پوچھے تو صرف 2 انگلیاں اٹھانا۔ بیٹا یہ سن کر دوبارہ حیران ہوا اور رات بھر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور صبح ہوتے ہی تیار ہو کر وہ پتھر ایک قریبی میوزیم میں لے گیا اور ایک کونے میں پتھر لے کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ آتے رہے اور اس کے سامنے سے ہو کر گزرتے رہے لیکن کوئی بھی اس کے پتھر میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ آخر کار آدھا گھنٹہ گزر گیا اور ایک شخص دور سے ہی سیدھا اس کی طرف بڑھا۔ قریب آ کر اس نے پتھر کو غور سے دیکھا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ بیٹے نے وہی کہا جو اس کے ابو نے کہا تھا۔ اس نے 2 انگلیاں اٹھا دیں۔ اس آدمی نے بلا جھجک اپنے والٹ سے 20,000 روپیہ نکالے اور لڑکے کے ہاتھ میں تھما دیے اور وہ پتھر لے کر چلا گیا۔ اب اس بار بیٹے کو بھی تشویش ہونے لگی کہ آخر کار اس پتھر میں کیا ہے جو اس آدمی نے اس کو 20,000 میں خرید لیا۔ وہ بھاگتا بھاگتا گھر آیا اور اپنے ابو کو ساری کہانی تفصیل سے سنائی تو اس کے ابو نے کہا، جو بات میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ابھی تک ادھوری ہی ہے، لہٰذا تم دوبارہ سے ایسا ہی پتھر لے کر فلاں مارکیٹ میں جاؤ، وہاں ایسے کئی قیمتی پتھر بکنے کے لیے آتے ہیں، اور اس مارکیٹ میں جا کر ویسا ہی کرنا جیسے میں نے تمہیں سمجھایا ہے۔ اب اس بار بیٹے کی تشویش قابو سے باہر ہو گئی اور وہ ساری رات سو ہی نہیں سکا، اور صبح ہوتے ہی وہ پتھر لے کر ابو کی بتائی ہوئی مارکیٹ میں چلا گیا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا لیکن اس بار اس کو انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اچانک اس کے سامنے ایک عورت آئی۔ اس نے پتھر کی قیمت پوچھی۔ لڑکے نے صرف 2 انگلیاں اٹھا دیں۔ 2 سیکنڈ تک اس عورت نے اس کی شکل دیکھی اور جہاں سے آئی تھی وہاں واپس چلی گئی۔ 2 منٹ بعد اپنے ساتھ اپنے شوہر کو بھی لے کر آئی اور اس کو کہا، دیکھو میں نے وہی پتھر ڈھونڈ لیا ہے جس کو تم کافی عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ سن کر لڑکا حیران ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ عورت کے شوہر نے اس کے ہاتھ میں 2 لاکھ روپیہ تھما دیا۔ بیٹا یہ سارا ماجرا اپنے ابو کو سنانے کے لیے تیار تھا اور بھاگتا بھاگتا گھر آیا اور سارا ماجرا تفصیل سے سنایا۔ اس کے ابو نے اسمائل کیا اور کہا، بیٹا اب تمہیں سمجھ آئی تمہاری زندگی کی کیا قیمت ہے۔ تمہاری زندگی بھی اس پتھر کی مثال جیسی ہے۔ اگر تم ایسی جگہ رہو گے جہاں تمہاری قدر کی جاتی ہے تو تم کامیاب رہو گے، لیکن جہاں تمہاری قدر نہیں کی جاتی وہاں رہنے سے تمہاری قیمت بھی گھٹ جائے گی۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہیں اپنی قیمت زیادہ رکھنی ہے یا کم۔